الرجیم سورۃ الاعراف مکیۃ الا واسألہم عن القریہ الثمان او الخمس آیات مئتان و خمس او ست آیات۔ سورۃ الاعراف مکیہ ہے۔ سورۃ الاعراف اب سورۃ الاعراف مکیۃ میں نے اس لیے پڑھا کہ ابتدا کی وجہ سے یہ سورۃ مبتدا بن رہا ہے۔ وہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولا کرو، روزہ رکھا تھا۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوعات کتنی ہیں؟ 8۔ اونچی نہیں بولتے تو ایسے یہ بات ہے، اندر آیا ہوا مرفوعات کتنی ہیں؟ فاعل مفعول مبتدا خبر، آگے پھر کانا انا ما بلا اور لا نفی جنس۔ ان کیا کیا؟ اب ان میں چاروں میں سے تو کوئی نہیں تھا نا، تو فاعل مفعول کی بات ہی کوئی نہیں یہاں۔ تو بس سورۃ اس لیے پڑھا تو کہ یہ ابتدا کی وجہ سے مبتدا، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور ابتدا اسے رفع دیتا ہے، اور رفع یہاں ضمہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، کیونکہ یہ اس میں متمکن کی پہلی قسم ہے، اعراب لفظی نہ کہ تقدیری۔ تقدیری میں تو نا یہ تو نہ ہی اعراب الحرکت، اعراب الحرف بھی نہیں کہ یہ الف یا وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے اب سورۃ الاعراف، اعراف اس لیے بنا کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور تنوین گر گئی یا مضاف تنوین نہیں آتی۔ نشانی آپ کو یاد ہے، سورۃ الاعراف اعراف مکیۃ، مکیۃ اس میں منصوب ہے، اس میں یا نسبتی آئی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ سورہ جو ہے یہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ۔ ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہجرت کے بعد مدنی، کیا کہتے ہیں؟ مدنی نہیں، کیا بولتے ہیں؟ مدنی، مدینہ، مدن، لفظ مدنی نہیں ہوتا، مدنی اور مکی یہ دونوں نسبتیں ہیں، مکی مکہ کے رہنے والا، اور مدنی تو جس کی حضور سے نسبت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مدنی، ٹھیک ہے؟ اور مکی تو یہاں سورت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ مکیہ، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اسے کیا کہتے ہیں؟ چاہے وہ مکہ میں نازل ہو چاہے، لیکن اسے کیا کہیں گے؟ مدنی۔ تو یہ سورۃ الاعراف مکیہ تن، دیکھو مبتدا اور مکیۃ خبر دونوں ہی ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتی ہیں، کیونکہ ابتدا عامل ہے وہ دونوں کو رفع دیتا ہے، وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور ان پہ رفع ضمہ کی صورت میں آیا، اور دونوں ہی اس میں متمکن کی پہلی قسم۔ اسی طرح نا تو ترجمہ ہوا سورۃ اعراف مکیہ ہے۔ سورت تو ذاتی اعتبار سے جملہ کی 4 قسمیں تھیں، اس میں جملہ اسمیہ، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ کیونکہ ابتدا جو ہوگی تو جملہ کون سا ہے؟ اسمیہ، اور انشائیہ نہیں، خبریہ۔ کون سا؟ خبر دی نا۔ سورۃ اعراف کیا ہے؟ مکیہ ہے۔ پہلا مسند ہے، دوسرا کیا ہے؟ اس سے خبر ملی نا۔ سورۃ الاعراف سوال تھا کیا ہے؟ جو ملا مکیہ ہے، تو مکیہ کی نسبت کس کی طرف کی اور اس کا حکم کس پہ لگایا؟ سورۃ وہ محکوم علیہ اور یہ محکوم بھی، محکوم، اور وہ مسند ہے اور یہ مسند، اور وہ موضوع اور یہ محمول، کیا ہے؟ محمول، اور وہ مبتدا اور یہ ہے خبر، ٹھیک ہے؟ تو نہ نکلے تو ہڑی خبر، صحیح طرح محنت کرو تو سمجھ آ گئی؟ سورۃ الاعراف مکیۃ، یہ قانون سے پڑھا جا رہا ہے۔ الا، کیا؟ حرف استثناء، حرف یہ اس لیے لائے کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ساری مکی نہیں ہے، یہ سورت ساری
اس لیے کہا اللہ، کیا کہا؟ سوائے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، وَاسْأَلْهُمْ یعنی ان سے پوچھئے بستی والوں کے متعلق۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے ادھر سے لے کر کہتے ہیں یہ آیات جو ہیں یہ مکیہ نہیں ہے، یہ جیسے پہلے یہ مدنی ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ، کیا بولا؟ تو سمجھ دو اللہ کی نہیں، استثناء یعنی نکالا گیا ہے، ساری مکی نہیں ساری۔ تو پھر کتنی مدنی ہے؟ کہتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الثَّمَانُ، کتنا آسمان؟ اونچی 8، مجھے بھی ڈر لگتا ہے 8 آیتیں۔ والخمس، اب الخمس یا کتنی؟ 5، کتنی ہو گئی؟ 5 آیات کتنی ہوئی؟ 8 یا 5۔ آگے کہتے ہیں میاتانی و خمسن او ست آیات، کیا کہتے ہیں؟ 205 یا کتنی؟ 206 آیات ہیں۔ کتنی ہیں؟ اس میں کتنی آیات ہیں؟ 205 یا 206، اور پیچھے جو مدنی بتائیں کتنی؟ 8 یا 5 آیات۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ سے لے کے اس سے عن القریہ 8 آیات، 8 آیتیں یا 5 آیات یا 5 آیتیں۔ اب میں ترکیبی طرف نہیں جا رہا، ٹھیک ہے؟ میاتان حالت رفیع میں ہے، میاتان و خمسن عطف بڑھ گیا ہے، 200 اور 5 205، او یا یعنی پکی بات نہیں ہے، یعنی 205 ہے یا 206۔ ست آیات ممیز تمیز اور مضاف مضاف الیہ، یہ آگے ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اب اس طرح جو ہے نا تفسیر ہوتی ہے، جب آپ کو صرف ہی نہیں آنی، نحو بھی نہیں آنی، کلام کو عرب کا پتہ نہیں چلنا، تو بونگی مارنی ہے، سمجھ آئیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے الف لام میم صاد، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ خوب جانتا ہے اس کی اس سے جو مراد ہے، اس کو، اس کی اس سے ضمیر لوٹ رہی ہے الف لام میم صاد، یعنی الف لام میم صاد سے اللہ جل وعلا کی جو مراد ہے وہ اسے خوب جانتا ہے، اور ہم اسے مانتے ہیں، ہم اسے کہ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ پاک خوب جانتا ہے، اس لیے آپ اس میں نہ پڑھیں بس کہیں اللہ پاک خوب جانتا ہے، اللہ پاک، اور ہم اسے مانتے ہیں۔ اس کا معنی ہے اس کا، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے اس کے محبوب جانتے ہیں، اس کے راز ہر ایک کو نہیں بتائے جاتے، راز ہر ایک کو نہیں بتائے جاتے۔ اب یہاں جو ہے یہ جو سورۃ الاعراف، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ یہ نام نہیں ہے تو اس کیوں چوپ ہو سیرے لاندے ہو؟ سورۃ الاعراف نام نہیں ہے سورت کا، کیا نام ہے؟ کیوں رکھا گیا؟ سمیت بذالک لذکر اہل الاعراف، اس کے ساتھ سورۃ الاعراف کے ساتھ نام کیوں رکھا گیا، اور سورۃ اعراف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سورۃ الاعراف نام رکھنے کی، جسے ہماری ٹرمز میں وجہ تسمیہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ یعنی اسد صاحب کا اسد نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کسی لقب کی وجہ، کسی وجہ تعریف وغیرہ پیدائشی نام یا بعد میں رکھا تو کیسے رکھا؟ جس طرح شیر میں بہادری کا وصف ہے، اسد میں بھی ہے، اتنی ٹھنڈ میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہادر ہے، تو لہٰذا اس میں وجہ شبہ ہے، اس کی وجہ سے نام رکھ دیا گیا۔ سمجھ گئے نا؟ وجہ تسمیہ بیان کرنی ہے نا، پہلے محض پیدائشی ہو تو پھر ٹھیک ہے وہ پیدائشی نام ہے، لیکن بعد میں رکھا گیا کسی وصف کی وجہ سے،
تو پھر وہ بتانا وجہ تسمیہ کیا ہے. ایک عرصہ بیٹھے سونے لقب دینے وجہ تسمیہ کیا ہے, تو کہتے اسے آیا نہیں تھا اس لیے یہ لقب دیا, وجہ تسمیہ. ٹھیک ہے, یہ نام رکھنے کی وجہ. آگے جو اچھا پڑھتا ہے پھر اس کو اچھا لقب ملتا ہے, اس کی بھی وجہ تسمیہ. تو اس کی اعراف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لذکری اہل الاعرافی، کیونکہ اس میں اعراف والوں کا ذکر ہے. کیونکہ کس میں؟ اس صورت میں. شاباش. اس صورت میں اعراف، اعراف نہیں، انہوں نے بھی اعراف بنا چھوڑا. اعراف جو مورف بناؤ، وہ جمع بندی انہوں کی تو پتہ سمجھائیے. اعراف کو بھی اعراف پڑھ، اعراف کے اعراف. اس میں اعراف والوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ الاعراف رکھا. جیسے سورۃ البقرہ نام رکھا، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں بقرہ کا ذکر ہے. بقرہ کا، اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ سورۃ البقرہ. تو کہتے ہیں تسمیۃ الشیء باسم جزئہ. ایک اور ٹرمز بتاتے ہیں کیا؟ شے کا اس کی جز کے ساتھ نام رکھنا. کل سورۃ اعراف ہی نہیں، سارا اعراف کا ذکر ہے اس میں؟ نہیں، وہ تو تھوڑا سا ہے. جیسے سورہ بقرہ ہے، وہ بقرہ کا تھوڑا سا ذکر ہے، باقی اور ذکر ہے، تو نام بقرہ رکھ دیا. تو وہ کل جو ہے، کل کا نام جز کے ساتھ رکھ دیا گیا. اس کے ساتھ رکھا کل کا نام، یعنی ایک جز ہے تو جز کا اطلاق کل پہ ہو رہا ہے، اس پہ ہو رہا ہے. حالانکہ کل تو نہیں ہے لیکن نام رکھ دیا گیا. اسی طرح یہاں بھی ہے، اعراف والوں کے اتنا ذکر نہیں، لیکن نام کس کے ساتھ رکھا؟ وہ اعراف جو ذکر تھا وہ جز تھا، تو شے کا نام جز کے نام کے ساتھ رکھ دیا. اس کے، اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الشیء باسم جزئہ. اسم، وہ بولتے ہیں تسمیۃ الکل باسم جزئہ. کل کا نام جز کے ساتھ رکھا، کل کا نام. اب یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ نہیں رکھنا. وہ نہیں کہتے دیکھو اینے نے تو تسی وہ ایک دا نام پہ لیندے ہو، تو یہ بھی قاعدہ ہے. کل کا نہیں لیا تو کل کا نام جز کے ساتھ رکھ دیا. اس کے جز تو بس اعراف ہے، ادھر بقرہ ہے. تو یہ سمجھ آ گئی اس کی. الثمان آیاتن پڑھا نا، 8 آیتیں. کتنی؟ یعنی من قولہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، وَاسْأَلُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلِ. وَإِذَا ادھر تک اب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وَاسْأَلُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ. میں آپ سے سننے نہیں لگا زمانے کے پورا سناؤ. وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ. یہ سارا جب اینڈ ہوتا ہے یہ فَإِنَّهَا مَدَنِيَّةٌ، یہ آیات مدنی ہیں. یہ آیات اب سمجھ آ گئی مدنی ہیں. وقیل، کیونکہ خمس بھی آیا تھا اس لیے بعد نے کہا الخمس آیات مدنیۃ، 5 آیتیں مدنی ہیں. انہوں نے کہا وَاسْأَلْهُمْ سے لے کے وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ یہاں تک 8 آیتیں مدنی ہیں. اور بعد نے کہا کہ والخمس آیات مدنیۃ، 5 آیتیں. تو قیل سے قول تمریز کی طرف اور کمزور قول کی طرف اشارہ کیا. اس کی طرف، اس کا مطلب پہلا قول جو ہے مضبوط ہے، یہ قیل سے ہے. کس سے ہے؟ وقول مئتان، کہا نا 200 اور 5، 205 یا 206، یعنی عدد آیاتہا مئتان، یعنی آیات کی تعداد 200 ہے. یہ ساری جو ہیں اور 5، 205 آیتوں کی تعداد. وفی روایت 6 آیات، اور ایک روایت میں 206 آیات، یعنی 2 روایتیں آگئے کہ ٹوٹلی آیات 205 یا ایک روایت میں ہے 206. آگے جو شارح نے لکھا اللہ اعلم بمراد بذالک، یہ جو آیت اس کے حوالے سے حاشیے میں لکھتے ہیں اللہ اعلم بمراد بذالک قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان اللہ افضل، ان اللہ بے شک اللہ کیا ہے، اور وعنہ ایضا
اور آپ سے یہ روایت ہے کہ ان اللہ اعلم، ان اللہ اعلم و افضل، بے شک اللہ پاک کی طرف کہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت ابن عباس سے ہے، کسی ہے؟ ادھر آپ نے کہا اللہ عالم، لیکن آپ نے کیا کہا کہ ان اللہ افضل، بے شک اللہ افضل ہے، افضل ہے، اور بے شک اللہ جانتا ہے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ آگے جو آیا کہ کتاب انزل الیک، کتاب الیک، الیک میں کاف کا جو خطاب ہے یہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ فلا یکن، یعنی یہ کتاب آپ پر اتاری، حاضہ نکالا نا، پیچھے بھی بتایا تھا اشارہ کہ حاضہ، یعنی کتاب نے حالی کتاب آیا تھا تو اشارہ حاضہ کتاب، حاضل کتاب، یہ کتاب کتاب ہے جو اتاری گی آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فلا یکن فی صدری کا، پھر نہ ہو آپ کے سینہ میں حرجن، تنگی، منو اس سے، آپ کے سینے میں اس سے تنگی، ضیقن، حرجن ضیقن تنگی نہ ہو، منہ اس سے، کس سے؟ کہ انت بلغہ، کہ آپ اسے پہنچائیں۔ آگے شارح نے عبارت نکالی کہ یہ کتاب آپ پہ اتاری ہے اور اس کے پہنچانے میں آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو، آپ کے سینہ مبارک میں، کس وجہ سے؟ مخافتا ان تکذبا، اس خوف کی وجہ سے کہ آپ کو جھٹلایا جائے، آپ کو، یعنی آپ پہنچائیں محبوب، اور اس خوف کی وجہ سے آپ کو تنگی نہ ہو کہ وہ آپ کو جھٹلا دیں گے، آپ جو بات کہیں گے وہ نہیں مانیں گے، جھٹلا دیے جائیں گے، تو نہیں۔ لتنذرا، یہ انذرا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لام میں کئی، ٹھیک ہے، اور پیچھے اس کا تعلق، تاکہ آپ ڈرائیں، یہ کتاب اتاری گئی آپ کی طرف تاکہ آپ کیا کریں؟ ڈرائیں، ڈر سنائیں۔ یہ متعلق ہے انزلہ کے ساتھ، لام جار کا یہ جو متعلق بتا دیا وہ ہے انزلہ، یعنی ای للانذاری، ای کیا بولا ہے؟ ای للانذاری، یا مصدر کی معنی میں کی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے بعد ان مقدر معنی مصدر کا ہوگا، ڈرانے کے لیے، یہ جو کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے محبوب، ڈرانے کے لیے، اس کے لیے، اور ڈر سنانے کے لیے، اس کے لیے اتاری۔ کہتے ہیں شارح للانذاری، یہ جو حاشیہ والے ہیں، یشیر الی انہ فی المعنی، فی المعنی، اشارہ کرتا ہے للانذار، اس طرف کہ فی المعنی المصدر، یہ معنی میں المصدر، مصدر ہے، معنی میں لفظاً تو نہیں ہے لیکن معنی میں کیا ہے؟ تو یہ فعل مصدر کی تعویل میں ہے، لأن، ٹھیک ہے، اس لیے انذار مصدر سے اس کی وضاحت کی ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی بتقدیر ان، کیونکہ اس میں ان مقدر ہے تو یہ جو لتنذرا ہے یہ لأن تنذرا ہے، تو یہ ان مقدر ہے تو اس نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا، تو یہ فعل موبل ہوا، فعل دوسری کو کہ پتہ نہیں موبل کی اشیاء بتا دی ہے، جس کی طویل کی جائے تو اس کو دوسرے معنی میں لے گیا وہ موبل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب ان مصدریہ ہے تو اسے مصدر کے معنی میں کر دیا، حالانکہ فعل ہے تو صریح مصدر تو نہیں، فعل سے مصدر ہے، ان اس لیے للانذار، سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ وجملۃ النہی، جملۃ نہیں کا جملہ معترضہ،
بین العلت و معلولها، علت اور معلول کے درمیان نہیں کا جملہ جو آیا ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ کون سا ہے؟ معترضہ پڑھا نا، معترضہ صفت کے اعتبار سے جملے کی آپ نے کس میں پڑھی تھی؟ اس میں ایک جملہ معترضہ تھا جس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری تعلق نہیں ہوتا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ باطنی معنوی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعتراضیہ دعائیہ جملے آ جاتی ہیں۔ اب دیکھو نا، کتاب انزل الیک، کتاب اتاری گئی آپ کی طرف، کتاب تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ تو درمیان میں کیا ہے؟ آپ کا سینہ تنگ نہ ہو۔ اب یہ جملہ اور تعلق تو وہ لتنذرا میں کا تعلق انزلہ کے ساتھ ہے، سمجھ آ گئی؟ تو انزلہ اتاری گئی تاکہ آپ ڈرائیں، لیکن درمیان میں جو جملہ آیا فلا یکن، یہ تو نہیں کا جملہ ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جو درمیان میں ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ علت معلول، معلول کیا ہے؟ کتاب اتاری گئی، کتاب وجہ تاکہ آپ ڈرائیں، یہ علت نہیں بنی، تو وہ معلول، اور درمیان میں جو جملہ ہے اس جملے کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ذکرہ کس کے لیے اتاری گئی؟ ڈرائیں اور ذکر کے لیے، اور کس کے لیے؟ یعنی تذکرہ کے لیے، مومنوں کو یاد کرانے کے لیے، مومنین کو نصیحت، مومنین کے لیے۔ اب یہ جو ذکرہ ہے اس کے متعلق کہتے ہیں فی محل رفعی، جو کہ ظاہر ہے، کھڑی الف کھڑا ہے نا، اس پہ اعراب آئے گا کہ الف اعراب کو قبول کرتا ہے؟ نہیں نہ کرتا، اس لیے محل رفع ہو گیا، رفع کی جگہ میں ہے۔ عطف علی کتاب، وہ جو پیچھے کتاب ہے نا، ھذا کتاب، یہ کتاب اتاری گئی تاکہ اس سے آپ ڈرائیں، اور یہ ذکر، اور آپ کو بھی کرنی چاہیے ادھر فکر، یہ نہ ہوتا کہ ادھر آپ لتنذرا پہ اتف ڈال دیتے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں ذکر کے لیے بھی، اور وہ کہتے ہیں کتاب پہ عطف ہے، اس پہ وہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، وہ بھی اس کا رفع ظاہر ہے، اس کا ظاہر نہیں، اس کا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تقدیری آتا نا، ظاہر نا رفع کی جگہ ہی ہے نا، تو تقدیری آ گیا، کیا گیا؟ موسیٰ نہیں پڑھا نا، تو کتاب پر عطف ہے، اور ذکرہ ای تذکرہ، ای تذکرتن، فہی اسم مصدرین، اور یہ اسم مصدر ہے، اس میں ھذا قول الفرائی، یہ کس کا قول ہے؟ فرا کا، وفیہ اقوال، اور ذکرہ میں اور بھی اقوال ہیں، جیسے آگے آپ نے بتایا کہ مصدر ہے، صاحب الموسیقہ نے مصدر لکھا، سمجھ آ گئی؟ اور بھی اقوال ہیں، لیکن ہم نے اقوال اخر، اور بھی اقوال ہیں، ترکنہ، اس جگہ ہم نے چھوڑ دی ہیں، اس جگہ تو اچھا کیا تھا، اس جگہ ہم نے چھوڑ دی ہیں، پتہ نہیں آپ نے کہاں جانا تھا پھر ان اقوال میں، سمجھ آ گئی؟ اب ترجمہ کیا بنا؟ ترجمہ کیا بنا کہ یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی تاکہ آپ ڈرائیں،